اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے جانتا ہے، اسے میری ہر بات پتہ ہے، اسے میرا ہر خیال نظر آتا ہے۔ وہ اللہ میرا رب ہے، جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ جب میں اس کی بات سنتا ہوں، جب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو اس کی رحمتیں بھی میری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایسے یقین اپنے دلوں میں بنانا شروع ہو جائے۔ واللہ کچھ دنوں کی محنت کے بعد، کچھ دنوں کی سٹرگل کے بعد آپ یہ فیل کریں گے کہ آپ کا اور آپ کے رب کا ایک گہرا تعلق بن چکا ہے۔ آپ وہ رب جو آپ سے بہت دور دور دکھائی دیتا تھا، اور رب کی دوری میں نہ جانے آپ کون کون سی گندگیوں کے حوالے ہو جاتے تھے، اب وہ رب آپ کے اتنے قریب، اتنے زیادہ قریب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کا احساس، اس کی محبت، اس کی یاد، اس کی نورانیت، اس سے جڑا سکون آپ کو گناہوں کے حوالے نہیں ہونے دے گا۔ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا گناہ کرنے کا، آپ کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ اپنی ذات پہ فوکس کرنا شروع ہو جاؤ گے، آپ اپنے ٹائم کو بچانا شروع ہو جاؤ گے، آپ اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے رکنا، اللہ کے لیے چلنا، اللہ کے لیے دیکھنا، اللہ کے لیے سننا شروع کر دو گے، اور زندگی ایسے ہی آپ کے ہاتھوں سے قیمتی بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی۔ اور وہ وقت آ جائے گا کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس بندے نے بن دیکھے اپنے رب کے لیے عبادتیں کی، جس بندے نے بن دیکھے اپنے آپ کو رب کی عبادتوں کے لیے تیار کیا، جس نے اللہ کے لیے سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، جس نے اللہ کے لیے اپنی خواہشوں کے خلاف مجاہدے کیے، جس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، جس نے اللہ کے لیے اپنی حرام محبتوں کو چھوڑا، گناہوں کو چھوڑا، بد نظریوں کو چھوڑا، برے اخلاق کو سنوارا، آج اس کا رب اس بندے کو بہت بڑے بڑے اجر سے، بہت بڑی بڑی لذتوں سے، بہت بڑی بڑی عالی شان چیزوں سے نوازے گا۔ پھر آپ کی اناؤنسمنٹ ہوگی، آپ کا نام لیا جائے گا، آپ اپنے رب کو فیس کریں گے، آپ کا رب آپ کو آپ کی جگہ دکھائے گا، آپ کی منزل دکھائے گا، اور آپ سے کہے گا میرے بندے یہ لے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے جنتیں، ایک لگژری لائف، لگژری اپارٹمنٹس، ایک عجیب جادوئی نظام جو حقیقت پر مبنی ہو، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہو۔ تو رب کے سامنے ڈرنے سے کیا مراد ہوتا ہے یار؟ کہ ایک بندے کے سامنے گناہ ہے، بد نظری ہے، بے حیائی ہے، حرام کے تعلقات ہیں، ایک بندے کے سامنے حرام کی لذت ہے، حرام کا آسان ہونا ہے، لوگوں کی محبتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ وہ کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ بندہ اپنا سینس یوز کر کے، اپنے اللہ رب العزت کی بات مان کے، ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے یہ کہے کہ اللہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، میں نے آپ کا سامنا کرنا ہے، میں اپنے آپ کو ان لذتوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، یہ ساری چیزیں، یہ ساری لذتیں، یہ ساری محبتیں، یہ ساری چیزیں یار، یہ ساری دنیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، حقیر سے حقیر چیز ہے یہ، اس کو ہم نے ویسے ہی اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر ہم اللہ کی طرف آئیں گے؟ دنیا ناراض ہو جائے گی، بھاڑ میں جائے ایسی دنیا جس کو اللہ کی قدر نہیں ہے، نہیں ہے ہمیں ایسے لوگوں کی قدر۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر بد نظری نہیں کروں گا؟ اندھا ہو جاؤں گا، ہو جاؤں اندھا یار، ایسی نظروں کا کیا فائدہ جو سارا دن ساری رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے اور دیکھتے رہے، اور اس میں اور دل اور دماغ میں ان کے خیالات بنتے رہے، اور اس سے میری روح گھائل ہوتی رہے، میرے دل کو اور دماغ کو چوٹیں پہنچتی رہے، اور اللہ کا تعلق میری زندگی سے نکلتا رہے۔ بھاڑ میں جائیں، اللہ وہ ہوگی، آپ لوگ ڈونٹ وری، بد نظری نہ کرنے سے عقل تیز ہوگی، روشنی تیز ہوگی، ساری چیزیں شارپ دکھائی دیں گی، آنکھیں اندھی نہیں ہوں گی۔ لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ نفس تنگ کرے گا اندر سے، اس نفس کو تنگ کروانا ہی تو میرا مجاہدہ ہے، یہی تو میری عبادت ہے کہ یہ چیخے، اور اس کی چیخوں پکار سے سارا جسم ٹوٹے، اور اسے پتہ چلے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ اگر تو مجھے گناہ کروا کے نا برباد کروا سکتا ہے نا، تو میں اپنے آپ پہ فوکس کر کے، اپنے اللہ کے لیے گناہوں سے بچ کے
تیری چیخیں بھی نکلوا سکتا ہوں. اور ان ساری چیزوں کے لیے کیا ضرورت ہے آپ کے لیے؟ یہ ساری چیزیں آپ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ آپ خود سے کریں گے. خود سے کرنی ہوتی تو آپ کر چکے ہوتے ابھی تک. خود سے نیک بنیں گے. اگر بننا آسان ہوتا تو ہو چکے ہوتے نا نیک. خود سے اٹھیں گے فجر میں، تہجدیں پڑھیں گے. اگر کر سکتے تو کر لیا ہوتا آپ لوگوں نے. نہیں، ان ساری چیزوں کو کرنے میں بھی آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. تو جب اللہ کو پریورٹی بناؤ گے تو ہی اللہ رب العزت کی ضرورت فیل ہوگی نا. میں تو ٹھہرا اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزارنے والا شخص. مجھے جب اللہ کی یاد ہی نہیں آئے گی تو میں اللہ کو ضرورت کیسے سمجھوں گا؟ پھر تو میرے فیصلے ہوں گے، پھر میرے اصول ہوں گے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، بہت دیر ہو رہی ہے، واللہ ہی بہت دیر ہو رہی ہے. اللہ کا نور ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم اسے نکال دیں. لذت حاصل کرتے کرتے یہ دل زخمی ہو چکا ہے، کروٹ بدل چکا ہے. یہ ہمارے ذہنوں کو اندر سے جا کے چوٹیں آئی ہوئی ہیں ان گناہوں اور ان غفلتوں کی وجہ سے. میری ایک ایک ہڈی میرے جسم کے اندر مجھے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، گناہوں کی وجہ سے، اللہ کو بلانے کی وجہ سے. میری روح اپنے گھٹنوں پر ایک سر رکھ کے رو رہی ہے، کب سے منت کر رہی ہے میری کہ ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں کروا رہے ہو مجھ سے وہ سب جو میں نہیں کرنا چاہتی، جو میں نہیں کرنا چاہتا؟ کیوں میری آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیوں تمہیں اس دنیا کی رنگینیوں نے اور اندھیروں نے اتنا گپ کر دیا، اتنا سٹک کر دیا ہے کہ تجھے میری حالت کی پرواہ نہیں؟ ہماری روح اندر سے تڑپ رہی ہے. اسے اللہ کی یاد کا پانی چاہیے، اسے اللہ سے جڑے جذبات چاہیے. میرا جسم اندر سے بنجر ہو رہا ہے، کھوکھلا ہو رہا ہے. اسے اللہ کا احساس چاہیے. واللہ آ جاؤ اللہ کی طرف یار. دعویٰ کرو اس کو، یہ لوگوں کو، یہ اپنے نفس کو. مضبوط ارادہ کرتے ہیں. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں جان چلی جائے نا، جانے دو، پرواہ نہ کرو. مر جاؤ یار، مر جاؤ، لیکن اللہ کے لیے مرو. آئے ہی مرنے کے لیے ہو، ڈونٹ ویری. لیکن واللہ جب آپ اللہ کی عبادت کرنا سٹارٹ کرو گے نا میری جان، آپ اپنے اندر ایک سکون محسوس کرو گے، ایک نور محسوس کرو گے. اپنے جسم کو بالکل ہلکا پھلکا، اپنے دل اور دماغ کو بالکل ہلکا پھلکا، کھلا ہوا، روشن، کشادہ، ہوائیں جس میں چل رہی ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی اللہ کی یاد کی، آپ محسوس کریں گے. آپ کو زندگی سے محبت ہو جائے گی اللہ کی یاد میں. بن دیکھے اس کی عبادتوں میں آپ اتنے مگن ہو جائیں گے، اتنے مگن ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ گناہوں کی لذتیں بہت پھیکی لگنا شروع ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی فضول باتوں سے تنگ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو قرآن کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، مسلمانوں کی تاریخ، آخرت، جنت اور دوزخ، جنت کے تذکرے، دوزخ کا ڈر، اللہ کی معرفت فیل ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن وہی بات کہ ہم اپنے آپ کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں یار. دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، چھوڑ دو. اوکے. دل نہیں کر رہا یہ کرنے کا، چھوڑ دو. ذہن نہیں مان رہا یہ کرنے کا، اوکے چھوڑ دو. اب یہ چھوڑتے 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 اتنا سب کچھ میں نے چھوڑ دیا کہ اب میرے پاس کرنے کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا. نماز چھوڑی، پھر ذکر اذکار چھوڑا، پھر اس کی یاد چھوڑی، پھر اسے پڑھنا چھوڑا، پھر اسے سننا چھوڑا، پھر اخلاق چھوڑا، اخلاص چھوڑا. کرتے کرتے گناہوں میں بھی انوالو ہو گیا. اور آج کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ جس سے مجھے یہ لگے کہ یار
میں اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں. تو فقیروں کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے، بیماروں کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے، معذوروں کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو اندھیروں میں اپنے سفر کر رہے ہیں، جنہیں دنیا کے اندھیروں نے، دنیا کے لوگوں نے اور دنیا کے فلسفوں نے اور دنیا کے اصولوں نے الجھا دیا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایک طاقت چاہیے، ہمیں ایک معرفت چاہیے، ہمیں ایک نور چاہیے، ایک روشنی چاہیے، ایک احساس چاہیے. کس کا چاہیے؟ لوگوں کا؟ دنیا کا؟ نو نیور. بہت ویک چیزیں ہیں یہ. ہمیں وہ رب چاہیے جو رب کمزوریوں سے پاک ہے. ہمیں وہ رب چاہیے جو بندے کے اعمال پر اس سے راضی ہوتا ہے، بندے کے اخلاص پہ اس سے راضی ہوتا ہے، جو بندے سے گناہوں کے باوجود محبت رکھتا ہے، جو بندے کی ایک توبہ پہ اس کی ساری غلاظتوں کو، سارے اندھیروں کو، سارے ظلم و ستم کو اس سے دور کر دیتا ہے، اسے زندہ کر دیتا ہے، اسے بالکل روشن کر دیتا ہے. اس کے اندر ایک نئے جذبے، ایک نئی ہمت، ایک نیا احساس اجاگر کر دیتا ہے. دنیا کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا یار. وہ یار اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو پھر اللہ کے مقابلے کی کوئی چیز تو لاؤ نا. پھر اس کو اویل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ دو تو بات بنے. لیکن اگر تو یہ مانتا ہے کہ تیرے اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہی اس جیسی نہیں، دنیا کی کوئی شہرت ہی اس جیسی نہیں، دنیا کی کوئی دولت ہی تیرے رب سے عظیم نہیں ہے، تو پھر تو رب کو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی؟ کم سے کم بڑی جنگیں تو لڑ. پھر اگر اللہ سے لڑنا ہی ہے تو پھر بڑی طاقت تو لے کر آ اپنے ساتھ. اگر اللہ سے دور ہی ہونا ہے تو پھر کوئی ایسا خدا تو لا جو تجھے اس رب سے محفوظ کر سکے، بچا سکے. لیکن اگر تو ان چیزوں میں خود کو بے بس فیل کرے، یا تیرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو، یا تو اپنے آپ کو رب کے بغیر بالکل اکیلا تنہا محسوس کرے، تو برو تیرے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ تو اپنے رب سے جڑ، اپنے رب کو اپنی طاقت سمجھ، اپنے رب سے دور نہ جا. تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے. اس سیدھے راستے پہ چلتا رہے. ارد گرد نہ دیکھ. ارد گرد دیکھے گا دنیا حسین لگے گی، منزل بھول جائے گا. سیدھا چلتا جا، سیدھا چلتا جا. پیچھے سے کوئی پتھر مارے مڑ کے نہ دیکھ. کوئی گریبان پکڑ کے اپنی طرف کھینچنا چاہے، راستہ نہ چھوڑ. کوئی بہلانے پھسلانے کی کوشش کرے، راستہ نہ بدل. کوئی سستی محسوس کرے، خبردار. جو سستیوں کے حوالے کیا خود کو. اور اگر اس سیدھے رستے پر تو اتنا بے بس ہو جائے، تو اتنا لاچار ہو جائے، تو اتنا مجبور ہو جائے کہ گرنا نہیں چاہتا تھا لیکن تو گر گیا، کیونکہ کمزوری سے پاک تو نہیں ہے نا تو. ٹھوکریں تو لگیں گی، آزمائشیں تو تجھے گھیریں گی چاروں طرف سے. یہ تو نہیں کہ تجھے ایزی گیمز کھیلی جائیں گی، تجھ سے ایزی گیمز کھیلی جائیں گی. تو اگر تو گر جائے تو ڈونٹ وری. جو گرتے وہی ہیں جو منزل کی طرف سفر روا دواں رکھتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، پھر سفر کرتے ہیں، پھر گرتے ہیں. گرنا چاہتے نہیں ہیں، بس گر جاتے ہیں. اسی طرح ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے رب کے راستہ نہیں چھوڑنا چاہتے، دنیا چھڑوا دیتی ہے. اسی طرح میں اپنے اللہ سے دور نہیں جانا چاہتا، بے بس ہو جاتا ہوں، نفس حاوی آ جاتا ہے. تو یہ میرا گرنا ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے پھر مجھے؟ ریئلائز کرنا چاہیے، اپنے بھولے ہوئے خود کو دوبارہ یاد کرنا چاہیے کہ بھائی تو کیا تھا، تیرے دل کے جذبے کیا تھے، تو کس نیت سے نکلا تھا، تو کس نیت سے یہ سفر کر رہا ہے زندگی کا. جب تجھے تیرا جواب اللہ نظر آئے تو پھر سے اٹھ، پھر سے چل، پھر سے چھڑا اپنا دامن ان گناہوں کی جھاڑیوں سے، چھڑا اپنا دامن ان حرام محبتوں سے، چھڑا اپنا دامن ان بے حیائیوں سے، چھڑا اپنا دامن ان گناہوں سے. نکال خود کو ان غلاظتوں اور ان اندھیروں سے، پھر سے ہلکا پھلکا توبہ کر کے بڑھ اپنے رب کی طرف.
پھر سے سفر روا دوا کر. لوگوں کی پرواہ نہ کر، خواہش نفس کی پرواہ نہ کر، عزت نفس کی پرواہ نہ کر، اپنوں کی پرواہ نہ کر، پرایوں کی پرواہ نہ کر، دنیا کی پرواہ نہ کر. ابے بھولے، ابے سیدھے سادے، تو اس دنیا میں اللہ کے لیے جی رہا ہے. تیرا سفر اللہ کی طرف ہے، تیری منزل اللہ ہے، تیری کامیابی اللہ ہے، تیری سانس اللہ کے امر سے چلتی ہے، تو کھاتا اللہ کا ہے، تو پیتا اللہ کا ہے، تو امپورٹنس بھی اسے ہی دینا یار. ضروری بھی اسے ہی سمجھنا یار. تڑپنا ہے تو اس کے لیے تڑپ، دعا کرنی ہے، پکارنا ہے اسے، تو کم سے کم اس نیت سے تو پکار کہ وہ سن رہا ہے. ہم تو اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی خواب و خیالوں میں غائب ہیں. یار اللہ سے بات کر رہے ہیں، کم سے کم یہ تو امیجن کر کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. اپنے الفاظ پہ تو فوکس کر. اینی ہاؤ، رب ابھی بھی اس وقت یہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، واللہ ہی ہماری طرف متوجہ ہے، واللہ ہی آپ کو دیکھ رہا ہے، واللہ ہی آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے، واللہ ہی اب بھی آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ کر دیے ہوں گے ابھی یار. ہاں کلیئر ہے سب کچھ. جو اللہ کو ٹائم دیتا ہے، اللہ بدلے میں اسے خالی ہاتھ تھوڑی نہ بھیجے گا. رب کی مغفرت حاصل کر لینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، دنیا داروں کا کھیل تو نہیں ہے. یہ تو اسی کے حصے میں آتی ہے جو اپنے رب کو ٹائم دیتا ہے، جو اپنے رب کو سیریس لیتا ہے، جو دنیا کے درد، دنیا کے غم، دنیا کے دکھ، آزمائشوں کے باوجود اپنے رب کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے، اپنے زخموں کی دوا سمجھتا ہے، اپنے سکون کا ذریعہ سمجھتا ہے. اللہ ایسے بندوں کے اعمال نامے پہ گناہ باقی نہیں رکھتا، معاف کر دیتا ہے. اب وہی لوگ ہو جنہیں اللہ کے لیے رکنا آتا ہے، جن کے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ کی محبتیں چھپی ہیں. بس دنیا کے کچھ دو چار پتھر آ گئے ہیں اور وہ دب چکی ہیں وہ خواہشیں. اللہ ہی آپ کو تو اللہ سے محبت ہے، محبت. آپ تو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، تو یہ گناہوں کو چھوڑنا تو بہت نارمل چیز ہے. دیکھو ابھی آپ کے دل میں یہ ارادے آ رہے ہیں کہ بس مجھے چھوڑ دینا چاہیے یہ سب، مجھے بدل دینا چاہیے خود کو، مجھے یہ کر لینا چاہیے، مجھے وہ کر لینا چاہیے. واللہ یہ ارادے بڑے قیمتی ارادے ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں. ان پر ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں. یہ آپ کے دل کی آواز ہے، یہ آپ کی روح کی ڈیمانڈ ہے، یہ آپ کے آخرت بنانے کے سورسز ہیں. یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک سفر ہے جس کی شروعات ہے. واہ، اور ہم کتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا، کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں. آنکھوں دیکھا دیکھی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی چیزوں پہ دل ہار بیٹھتے ہیں، اپنے جسم کے کمفرٹ زون کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں. اور روح جس نے اللہ کو فیس کرنا ہے، جو اس جسم میں قید کی گئی ہے، جس نے جہنم اور جنت کی سیر کرنی ہے. ہاں جب آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو آپ کو جنتوں سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کے تعلق میں مرنے والا شخص جنت میں مزے کرے گا، اور اللہ کو بھولنے والا شخص، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا شخص، اللہ سے غفلت کرنے والا انسان جہنم کی گہرائیوں میں غوطے لگائے گا. اللہ ہم سب کو بچائے. سینی ہاؤ، اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے.